اگر پٹواری سسٹم سمجھ لیں اور سمجھنے کے بعد اس کو رائج کر دیں تو اس ملک سے جھوٹی گواہیاں ختم ہو جائیں گی، ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات ختم ہو جائیں گے، زمینوں کے آپس میں جو لڑائی جھگڑے کے اوپر قتل و غارت ہے وہ ختم ہو جائے گی، پانی کے اوپر جو لڑائی جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا، زمینوں کے غلط پیمائشیں اور ایک دوسرے کا حق مارنے پر جو جھوٹے پرچے پرچار ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔ پروگرام نئے آغاز کے ساتھ میں ہوں حمزہ ہاشمی اور میرے ساتھ آل پاکستان کسان اتحاد کے بانی اور جنرل سیکرٹری رانا محمد ظفر طاہر صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل آپ کی آواز HD فالو نہیں کیا اس کو جلد از جلد فالو کریں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہوگا۔ رانا صاحب ہم پروگرام میں عمران خان کے ان دعووں پہ بات کر رہے ہیں جن میں سے کچھ اہم دعوے ابھی بھی باقی ہیں ڈسکس کرنے کے لیے۔ رانا صاحب جیسے کہ پٹواری سسٹم ہو یا پاسورڈ کی عزت کروانا ہو اور قوم کو باعزت بنانا ہو، رانا صاحب ابھی تک کتنا فرق پڑ چکا ہے؟ اور ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے گندم کی فصل آدھی تیار ہو چکی ہے، کسان کھاد کے لیے رول رہے ہیں اور ریٹ ابھی تک مقرر نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب کے دعووں کے اوپر ہماری بات جاری ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ پٹواری سسٹم کو ٹھیک کرنے کا بڑا دبنگ دعویٰ تھا۔ سابقہ حکمران ہو یا موجودہ حکومت، یہ پٹواری سسٹم کو ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہے کہ پٹواری سسٹم ہے کیا۔ اگر پٹواری سسٹم سمجھ لیں اور سمجھنے کے بعد اس کو رائج کر دیں تو اس ملک سے جھوٹی گواہیاں ختم ہو جائیں گی، ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات ختم ہو جائیں گے، زمینوں کے آپس میں جو لڑائی جھگڑے کے اوپر قتل و غارت ہے وہ ختم ہو جائے گی، پانی کے اوپر جو لڑائی جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا، زمینوں کے غلط پیمائشیں اور ایک دوسرے کا حق مارنے پر جو جھوٹے پرچے پرچار ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ صرف پٹواری صاحب اور پٹواری سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی پہلے پٹواری صاحب جو ہوتے تھے انگریز دور میں اور اس کے بعد بھی یہ سسٹم چلتا رہا، وہ پٹواری کے پاس ایک روز نامچہ ہوتا تھا، اس روز نامچہ کے اوپر وہ بندہ لکھا کرتا تھا کہ اس گاؤں میں کون سا بچہ پیدا ہوا، کون سی بندے کے پاس کتنے بھینسیں ہیں اور کتنی زندہ ہیں، کتنی کوئی مر گئی، وہ باقاعدہ اس کے پاس اس کا ریکارڈ ہوتا تھا۔ آج حکومت کے پاس یہ سارے کھوکھلے دعوے ہیں کہ اس ملک میں اتنے جانور ہیں، اتنا دودھ پیدا ہو رہا ہے، یہ صرف وہ ایک کہہ لیں کہ صرف ایک زبانی جمع خرچ والی بات ہے، زبانی جمع فگر والی بات ہے، ان کے پاس کوئی ایگزیکٹ رپورٹ نہیں ہے۔ مردم شماری ہماری غلط، یہ خالی کراچی والے نہیں رو رہے کہ ہماری مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی، پورے پاکستان کی مردم شماری جو ہے نا وہ غلط ہوئی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ پٹواری اس میں بہت بڑا اہم کردار ہے، بشرطے کہ اس کردار کو فعال کیا جائے۔ اس کردار کو فعال کرنے سے ان کے بے شمار ان کی کلیاں جو ہے نا وہ کھلتی ہیں، ان کی ساری کلی کھل جائے گی حکومتوں کی کہ یہ کتنے پانی میں ہیں۔ اس لیے یہ پٹواری سسٹم کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ پٹواری سسٹم سے بڑا جو ہے وہ غریب کی زمینیں ہتھیار ہے، غریب کی زمینوں پر قبضے کر رہا ہے۔ قبضہ گروپ جو ہیں وہ آگے اوپر پیسے دے کر پولیس کو، محکمہ مال کو، ریونیو کو، DC کو، ان سب کو اوپر سے پیسے دے کر غریب کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہے۔ وزیر اعظم صاحب اتنے باشعور آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے IG اور CC پہ لاہور چینج کیے ہیں یہ اس وجہ سے کیے ہیں کہ میرے بہنوئی کے پلاٹ پر قبضہ ہوا تھا، یہ ان کا اپنا فرمانا تھا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس ملک میں کون سی حکومت ہے اور کون سی گورننس ہے اور کون سا قانون ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں، اگر پٹواری کو صحیح استعمال کر لیا جائے اور اس کو استعمال کر کے جو صحیح طریقہ کار ہے، تم جس کے بیٹے ہو نا تم اسی کو ہی فالو کر لو۔ تم نے تو اس کے قانون کو بھی آج تک مختلف ترمیمیں ڈال کے چینج کر دیا۔ انگریز کے قانون میں انسانوں کو کافی تحفظ تھے، اب تم نے اس قانون کے اندر بھی ترمیمیں کر کے جو تحفظ ملا ہوا تھا اس کو بھی ختم کر دیا آہستہ آہستہ۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی علاقے کے پٹواری ہوتے تھے وہ تو رہتے ہی دیہاتوں میں تھے، نمبردار کے پاس ان کا ڈیرا ہوتا تھا جو گاؤں کا نمبردار ہوتا تھا، اور اسی کے پاس بیٹھ کے جس کی کوئی گائے بھینس مری ہے یا کوئی آئی ہے تو وہ وہاں پر باقاعدہ اندراج ہوتا تھا۔ اس طرح کسی کا بچہ پیدا ہوا اس کا بھی اندراج ہوتا تھا، آگے UC میں بھی اندراج ہوتا تھا، کس نے کیا کھیت میں کیا لگایا ہے اس کا بھی پراپر اندراج ہوتا تھا کہ اس گاؤں میں کتنا گنا ہے، کتنی کپاس ہے، کتنا گندم ہے، کتنا چاول ہے۔ تو اب تو یہ ساری جو گرداوریاں ہیں یہ صرف زبانی ہی رہ گئی ہیں، اب اس طرح کی کوئی روز نامچہ کی کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ کسانوں کو رہنمائی ہوتی تھی، ایک مطلب پٹواری ایک ایسا عہدہ تھا، تو اب تو اس کے اوپر کوئی ورک نہیں ایسا، اور سسٹم اتنا تباہ کر دیا گیا، اور پٹواری حضرات جو ہیں وہ پہلے رشوت میں نہیں کہوں گا، وہ کہہ لیں کہ ایک محبت میں یا
اس میں ایک راہ ربی میں گنے لیتے تھے، دیسی مرغا لے لیا، کوئی تتر بٹیرے لے لیے تو کام ہو جاتا تھا۔ اب جب سے پٹواری صاحبان کو پتہ چلا ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اب وہ جناب پیسے لیتے ہیں اور دفتر انہوں نے شہر میں بنا لیے ہیں، نیچے منشی بیٹھے ہیں پرائیویٹ، اور کیونکہ پتہ ہے سب کو پیسے ملتے ہیں، تو اس لیے یہ نظام اب مزید بگڑتا جا رہا ہے، اور آگے بگڑنے کی امید ہے، سنورنے کی نہیں، کیونکہ جس نے سنوارنا اس کو پتہ ہی نہیں کہ سنوارنا ہے کیسے۔ یہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا دعویٰ تھا کہ میں سسٹم کو ٹھیک کروں گا، پٹواری سسٹم کو، لیکن جب وہ حکومت میں آ گئے تو انہوں نے کبھی پٹواری تو ٹھیک کرنا دور کی بات تھی، جو سب سے بڑا پٹواری لا کر اوپر بٹھایا وہ بیچارہ خود ٹھیک ہونے والا، اس کو سائیں کو پتہ ہی نہیں کہ سائیں کدھر تے بلائیں کدھر۔ بس یہ باتیں ہیں، کاش کہ عمران خان صاحب اپنی باتوں کو دوبارہ یاد کرتے حکومت میں آنے کے بعد، اور سوچتے کہ یہی باتیں کر کے تو میں حکومت میں آیا تھا، اور اب وہ باتیں میں پوری نہیں کر رہا۔ نا صاحب اب بات کریں گے پاسپورٹ کی عزت کا جو دعویٰ تھا، پاسپورٹ کو عزت ملی یا رہی صحیح بھی چلی گئی؟ وہ تو ان کے جتنی وزیروں کو عزت مل رہی ہے وہ خود بھی دیکھ ہی رہے ہیں، اور جو ان کی بات کو جتنی عزت مل رہی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جتنی پاکستان عزت ہوتی ہے وہ بات بنی ہے کہ اگر آپ کی جیب اچھی ہوگی تو عزت خود بخود ہو جائے گی، دنیا کی عزت۔ اگر آپ جیب سے محفوظ نہیں ہیں، آپ کی جیب کمزور ہے، آپ کے مالی معاملات اچھے نہیں، تو آپ کی کیا حیثیت، آپ کو کون پوچھے گا؟ اگر آپ کے گھر میں دانے نہیں تو آپ بھلے جتنے بھی فلاسفر ہیں، آپ جتنے بھی نظریاتی ہیں، جتنے بھی باشعور ہیں، تو آپ کی بات کو کوئی نہیں سنے گا، یہی کہیں گے یار وہ بندہ باتیں اچھی کرتا ہے لیکن انہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس لیے جب تک آپ کی جیبیں اچھی نہیں ہوتی، جب تک آپ کے مالی معاملات اچھے نہیں ہوتے، اس وقت تک کسی کا باپ بھی پاسپورٹ کی عزت نہیں کروا سکتا۔ جب آپ نے باہر جانا ہے لیبر بن کر، آپ نے باہر جانا ہے خاک روب بن کر، آپ نے باہر جانا ہے ایک سیوریج کیا سویپر بن کر، تو آپ کہیں جی پاسپورٹ کی عزت ہو جائے؟ اس سے بڑی کوئی جہالت کی مثال مل سکتی ہے؟ آپ نے اپنے گھر میں جس سے آپ اپنا کراتے ہیں، گھر صاف کرواتے ہیں، یا جس سے اپنے گلیوں کی صفائی کرواتے ہیں، جس سے اپنے گٹر صاف کرواتے ہیں، آپ اس کو کتنی عزت دیتے ہیں؟ اگر آپ اس کو عزت دینا پسند نہیں کرتے تو تیرے پاسپورٹ کو کون عزت دے گا؟ اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو اپنے ملک کے نظام کو عزت دیں، اس نظام میں رہنے والوں کو عزت دیں، اس نظام میں رہنے والوں کو پروٹیکشن دیں، اس نظام میں جو سب سے بڑا امپلائمنٹ ہے وہ ہے کسان کا، اس کو عزت دیں، اس کو اچھی رہنمائی دیں، اچھے انسٹیٹیوٹ بنا کر اچھی کھادیں، اچھے بیج، اچھا پیسٹیسائیڈ اور اچھی اویئرنیس دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاسپورٹ کو آٹومیٹک عزت ملے گی، ملک کو عزت ملے گی، دنیا یہاں پر آئے گی دیکھنے کے لیے کہ ہمیں کون سے بندے سے کیا ڈیل کرنی ہے۔ رانا صاحب آپ نے کھاد کی بات کی، اب جو سا گندم کی فصل تقریباً آدھی تیار ہو چکی ہے، کسان کھاد کے لیے رول رہے ہیں اور ریٹ ابھی تک ریٹ مقرر نہیں کیا گیا۔ تو ان کی گورننس کا یہ عالم ہے کہ ابھی گندم کو پہلا پانی لگ رہا ہے، یوریا نہیں مل رہا، حکومت کی اس پر کوئی توجہ نہیں، ساری توجہ نواز شریف پر ہے۔ جب گندم بیجی جا رہی تھی تو ڈی اے پی نہیں مل رہی تھی، تو کسانوں نے جیسے تیسے کر کے کوئی مار دھاڑ کر کے جو بھی طریقہ کار لگا کے اپنی گندم کی بجائی کی۔ اب جب گندم باہر آئے گی تو کسان اس کے اوپر اپنی تگ و دو کر کے جس طرح وہ مسئلہ حل کرے گا اپنا، ان کے وزیر پھر آ جائیں گے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ بمپر کراپ ہوئی ہماری وجہ سے ہوگی۔ اپنی وجوہات اگر تمہیں بتائی جائے نا تو تم اگر عزت دار ہو تم گھر میں نہ جاؤ، تم شرم سے مر جاؤ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سب سے اوپر جو تمہارے بیٹھا ہے وہ کتنا عزت دار اور کتنا شرمدار آدمی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز نوٹ نہیں کی، اس دسمبر میں جو بل آئے ہیں بجلی کے 15 یونٹ بل 3000، سارا میڈیا اس کے اوپر چیخ رہا ہے۔ ان سے پوچھو کہ یہ تم پورا سال بھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام کے اوپر بجلی بڑھاتے رہے، فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر، اور ایف پی اب کس چیز کا تم نے لگا دیا؟ یہ تمہارے باپ کا قانون ہے کہ جب جی چاہے تم اس کو بڑھا دو، جی چاہے گھٹا دو۔ اب اتنے بڑے بڑے جو اس کے اوپر ایف پی اے کے نام سے گھریلو صارفین کو بھی ٹیکس ٹھوکے گئے ہیں کہ ہر بیچارہ جو بندہ غریب مزدور آدمی اس نے سردی میں بجلی نہیں چلائی اور تم نے اس سے پھر 3000 روپیہ بٹور لیا ہے جھوٹا۔ عمران خان صاحب اللہ نے چاہا تو آل پاکستان کسان اتحاد بھی میدان میں آ رہا ہے اور ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ کیمپین کا حصہ بنائیں گے۔ تمہاری گورننس کو خاص طور پر اور تمہارے داموں کو خاص طور پر اور تیرے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی خصوصی طور پر اخص الخاص رکھیں گے کہ تم نے پنجاب کا حال کیا کر دیا۔ تو میں تمام سننے والے جتنے بھی ہمارے آل پاکستان کسان اتحاد کے دوست
ہمارے ممبرز ہیں یا ہمارا پروگرام سنتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آل پاکستان کسان اتحاد میں شامل ہوں، آل پاکستان کسان اتحاد کا حصہ بنیں۔ الیکشن کمیشن میں جماعت رجسٹرڈ ہے، انتخابی نشان بیل گاڑی۔ بلدیات کا الیکشن میری سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ آل پاکستان کسان اتحاد کے پلیٹ فارم سے لڑیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ ان سارے لٹیروں سے اس ملک کا حساب لیں گے انشاءاللہ، اور ان کو دفع دور کر کے اس ملک کو کامیاب بنائیں گے۔ اس ملک کو بنانے کا جو مقصد تھا، ایک آزاد اسلامی سلطنت کا اور اسلامی قلعے کا جو نام لیا جاتا ہے، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ثابت کریں گے، اور جن لوگوں نے قربانیاں دیں، ہجرت کر کے آئے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر بتائیں گے کہ اس قربانی کا مقصد کیا تھا، کیوں ملک بنا، اور اس سرزمین کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب بنائیں گے۔ آپ دوستوں کا تعاون چاہیے، آپ دوست شامل ہوں۔ انشاءاللہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ اس ملک کے اندر آل پاکستان کسان اتحاد اس کی باغ دوڑ سنبھالے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ قوم بھی بدلے گی، ملک بھی بدلے گا، پاسپورٹ کو عزت خود ہی مل جائے گی جب آپ کی جیبیں، آپ کے حالات اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ